अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अल्लिमनल किताब वल हिकमा व फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नूर। सूरह नूर की ये आयत क़ुरआन की अजीम आयतों में से एक है। इस आयत पर मुफस्सिरीन ने बहुत डिस्कशंस किए हैं। कई ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस पेश किए गए हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये आयत क़ुरआन की मुश्किल तरीन आयत है समझने के एतबार से। इस आयत का सिर्फ तर्जुमा या तफसीर पढ़ने से ये आयत समझ नहीं आती। इसके मायने बहुत डीप हैं। इसका थोड़ा सा मफ़हूम आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं जितना समझ पाई हूँ उतना बताने की कोशिश करूँगी। अगर कोई कमी या गलती होती है तो वो मेरी तरफ से है, वरना अल्लाह का कलाम परफेक्ट है। अल्लाह मेरे बोलने में और सुनने वालों के समझने में आसानी करे। तर्जुमा। सूरह नूर आयत 35। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताख में चिराग रखा हुआ हो, चिराग एक फ़ानूस में हो, फ़ानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो न शर्क़ी हो न गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको ना लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। ये आयत अल्लाह की ज़ात से रिलेटेड है। इसमें ईमान, हिदायत और इल्म का कनेक्शन और इनकी अहमियत बताई गई है। एक मिसाल से समझाया जा रहा है। अल्लाह ने क़ुरआन में कई दफ़ा मिसालों के ज़रिए बात समझाई है, क्योंकि मिसालों से बात अच्छे से समझ आती है। इस आयत में एक प्रोटेक्टेड ग्लास लैम्प की खूबसूरत मिसाल दी गई है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। अल्लाह ने अपने आप को ज़मीन और आसमान का नूर कहा। अल्लाह नूर है, यानी उसकी ज़ात, कलाम, सिफ़ात रोशन है। इस नूर से ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान की तमाम चीज़ें जगमगा रहे हैं, क़ायम हैं। अल्लाह नूर है इस तरह जैसा वो जानता है, इंसानी समझ के ऊपर। आयत के इस पार्ट का मतलब ये भी है कि अल्लाह ज़मीन और आसमान को हिदायत देने वाला है, गाइड करने वाला है, सोर्स ऑफ गाइडेंस है कि वो कैसे अपने टास्क्स पूरे करें। ये वो हिदायत है जो इंसानों को उनकी ज़िंदगी के अंधेरों से निकाल कर राह दिखाती है। यह हिदायत क़ुरआन और सुन्नत के ज़रिए मिलती है। नूर का लफ्ज़ रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी रोशनी जो ज़ाहिर करे, जिससे नज़र आए, हकीकत समझ आए, जो ख़ुद भी रोशन हो और जो माहौल को भी रोशन करे, जो आँखों को भली लगे, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, चिराग, लैम्प्स, बल्ब्स। इसके बगैर चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आँख में भी नूर होता है, बाहर नूर हो और आँख में ना हो तो नज़र नहीं आता। इन तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह है। नूर के बज़ाहिर मायने तो रोशनी के हैं, लेकिन इसे और सेंस में भी लिया जा सकता है, जैसे हिदायत का नूर, इल्म का नूर, ईमान का नूर। अल्लाह के नूर को समझने के लिए एक मिसाल दी गई है कि एक मेहराब है और मेहराब के अंदर एक चिराग है। इमेजिन करिए एक लैंटर्न को जो दीवार की ताक में रखा है। इस लैंटर्न के या इस चिराग के कंपोनेंट्स है तेल, फ्लेम और ग्लास। चिराग में अगर तेल डालेंगे तो एक फ्लेम निकलेगी। उस फ्लेम को एक ग्लास प्रोटेक्ट करती है। ग्लास से रोशनी चमकती है। उसे मेहराब में रखने से रोशनी फैलती है, जो दूर से भी नजर आती है। अगर इसे यूं समझा जाए तो तेल इंसान का ईमान है। उससे जो फ्लेम या नूर निकलता है वो हिदायत है। फ्लेम को जैसे ग्लास प्रोटेक्ट करती है, यानी उस हिदायत को इल्म प्रोटेक्ट करता है और चमकाता है। ये पूरा चिराग मेहराब में है, यानी ये दिल इंसान के सीने में है। मेहराब में रखे चिराग के पार्ट्स बताए गए तेल, नूर और ग्लास। दिल के पार्ट्स हैं ईमान, हिदायत और इल्म। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। चिराग के 3 पार्ट्स हैं तेल, फ्लेम और ग्लास। चिराग में सबसे नीचे तेल है। किसी भी चिराग को जलने के लिए एक फ्यूल चाहिए।
یہاں اسپیسیفکلی مثال دی جا رہی ہے زیتون کے تیل کی. اسے ایک مبارک یا بابرکت درخت کہا جا رہا ہے، یعنی جس کے ملٹیپل بینیفٹس ہوں. زیتون کا تیل صاف ہے، پیور ہے، ریفائنڈ ہے، بیسٹ ہے، اور اس زمانے میں یوز بھی کیا جاتا تھا، اس لیے اس کا ایگزامپل دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ تیل نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا، یعنی اس کا درخت سینٹرل پوزیشن پر ہے، کھلی جگہ پر اگتا ہے، صرف صبح کی یا صرف شام کی نہیں، پورے دن کی اسے دھوپ ملتی ہے، گویا پورے دن کی روشنی جذب کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زیتون کا درخت کسی ایک جگہ یا ڈائریکشن تک محدود نہیں، بلکہ ہر طرف سے روشنی اور فائدہ دیتا ہے، اور اس بہترین درخت کا وہ تیل ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ تیل خود چمکنے کی، شائن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. مومن کا جو اگزامپل ہے، اس میں تیل ہے قرآن یا ایمان یا اللہ کی وحی. اللہ کی وحی بھی پیور ہے، ویلیویبل ہے اور ہائیسٹ کوالٹی کی ہے. جس طرح اچھے آئل سے چراغ اچھا جلتا ہے، اسی طرح قرآن کا علم ہماری زندگیوں کو ایلیومینیٹ کرتا ہے. جس طرح تیل نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے، اس طرح اللہ کی ہدایت ہر جگہ، ہر وقت اور ہر انسان کے لیے ہے، کسی ایک جگہ تک محدود نہیں. قرآن مشرق یا مغرب سے نہیں بلکہ اس دنیا کے باہر سے ہے. اس تیل کی مثال اتنی پاک اور نورانی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بنا آگ کے بھی چمک رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت اپنی روشنی میں اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ اپنی روشنی خود پیدا کرتی ہے، جیسے کہ ہدایت بالکل صاف اور روشن ہوتی ہے. تیل کانسٹنٹلی ڈالنا پڑتا ہے، ورنہ لیمپ بجھ جائے گا یا فلیم ڈگمگانے لگے گا. اسی طرح قرآن کا علم حاصل کرنا بھی کانسٹنٹ رہنا چاہیے. چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. بتایا جا رہا ہے کہ چراغ کا گلاس اتنا صاف اور چمکدار ہے کہ وہ ایک چمکتے ستارے کی طرح لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ہدایت بہت پاک، صاف اور روشن ہوتی ہے، جیسے ایک ستارہ جو اندھیرے میں چمکتا ہے. فلیم کو اچھی طرح چمکنے کے لیے گلاس کا کلین ہونا ضروری ہے. گلاس جتنا کلین ہوگا اتنا لائٹ ایلیومینیٹ کرے گا. دل اگر گندا ہو، سخت ہو، گناہوں سے کالا ہو گیا ہو، اس پر اللہ کی مہر لگ گئی ہو، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو، تو روشنی نہیں پھیلے گی. لائٹ نہ اندر جائے گی نہ باہر آئے گی. دل کی جو فیکٹری سیٹنگ تھی، یعنی جو فطرت پہ وہ بنایا گیا، اس حساب سے دل صاف ہے، سپارکلنگ ہے. پاک دل اور سلیم فطرت میں جب قرآن کا علم آتا ہے، عمل کی بہترین تصویر بن جاتا ہے. گلاس صاف نہ ہو تو روشن نہیں کرے گا، دل صاف نہ ہو تو قرآن کا اثر نہیں ہوتا. گلاس فلیم کو ہوا سے بچاتی ہے، جس سے لائٹ بھی فوکسڈ رہتی ہے. اسی طرح علم بھی ایمان کی حفاظت کرتا ہے. گلاس اور دل میں اور سملیرٹیز ہوتے ہیں، جیسے سافٹ یا ہارڈ ہونا، ٹرانسپیرنٹ ہونا، فریجائل ہونا. بہترین درخت کے بہترین آئل سے اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے، جس سے بہترین لائٹ نکلتی ہے، جو بہترین جگہ پر رکھا ہوا ہے. یہ ہے اللہ کے نور کی مثال. اس آیت میں چراغ کی مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جیسے چراغ اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، ویسے ہی اللہ کی ہدایت انسان کی زندگی کو روشن کرتی ہے، اندھیرے دور کرتی ہے. ہدایت سے بھری زندگی ہمیشہ خوشگوار اور چمکدار ہوتی ہے. یعنی جس طرح ایک محراب کے اندر چراغ میں روشنی ہوتی ہے، اسی طرح سینے کے اندر جو دل ہے اس میں بھی ایمان ہوتا ہے. جس طرح چراغ میں تیل ڈالنے سے وہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے. جس طرح گلاس نور کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طرح علم ہونے کی وجہ سے ہدایت بھی محفوظ رہتی ہے. اسی طرح علم ہدایت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے پھیلاتا بھی ہے. جیسے جتنا زیادہ تیل اتنی زیادہ روشنی، ویسے ہی جتنا مضبوط ایمان اتنی زیادہ ہدایت. نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ، ڈبل لائٹ. اس سے مراد ہے فطرت کا نور اور قرآن کا نور. دو نور کے جمع ہونے سے ایمان کا نور وجود میں آتا ہے. ایمان دو نور سے بنا ہے، ایک فطرت کا نور جو اس میں موجود ہے اور دوسرا قرآن یا وحی کا نور.
اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ اس روشنی کی ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جسے اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ کے پاس تمام علم ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں کے ذریعے اپنی بات سمجھاتا ہے تاکہ انسانی ذہن انہیں سمجھ سکے۔ یہ مثالیں نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے بلکہ یہ انسانوں کے لیے سوچنے سمجھنے کا اور زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اندھیروں سے باہر آ سکیں اور ایک روشن زندگی گزار سکیں۔ اللہ کی ہدایت کی اہمیت کو سمجھنا، اسے تلاش کرنا، اس پر عمل کرنا ہمیں اپنی زندگی میں خوشیاں اور سکون دے سکتا ہے۔ اس آیت کی بیس لائن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے پاک دل اور قرآن کا علم۔ یہ ہے وہ کمبینیشن جس کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنی روشنی چمکاتے رہنے ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، دل کو پاک رکھنے کی اور قرآن کا علم حاصل کرتے رہنے کی۔ یہ دو بھی کنٹینیوس پروسیسز ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی روشنی بڑھائے، ہمیں ہدایت یافتہ میں شامل کرے اور ہمیں بینیفیشل علم بھرپور عطا کرے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہر برائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔